الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین کرام، قرآن عظیم و فرقان حمید سے جن مبارک آیات کی تلاوت میں نے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی صفات ذکر کی ہیں اور ان فرشتوں کی صفات کی قسم ارشاد فرمائی ہے. پہلی قسم فرمایا والنازعات غرقا. نازعات، النزع، نزع ان کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی سے علیحدہ کرنا، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ چھیننا کوئی چیز کسی سے. اور النازعات یہ ان فرشتوں کی صفت ہے جو فرشتے نافرمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان کا جیسے رکھنا حق ہے ویسے وہ مومن نہیں ہیں، تو ان کی روحوں کو نکالنے والے فرشتوں کو النازعات فرمایا، یعنی سختی کے ساتھ وہ روح کو نکالتے ہیں. غرقاً کا معنی ڈوب جانا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں عربی لفظ ہے، یعنی فلاں پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا ہے. تو انسان کے جسم کے اندر بال بال کے اندر روح پھیلی ہوئی ہے، سمائی ہوئی ہے، اور وہ روح اپنے جوہر میں، اپنے وجود میں وہ تو اکائی ہے، ایک ہے، مگر اس متنوع جسم کے اندر جس جسم کی پاؤں، ہاتھ، کتنے اعضاء ہیں، پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کی چوٹی تک پورے جسم کے اندر وہ روح سرایت کیے ہوئے ہے. اب وہ روح جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ نافرمان اور جس نے ایمان نہیں جو لایا، اب اسے پتہ کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، اس لیے وہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. اب وہ فرشتے مامور ہیں روح نکالنے کے لیے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں. اب وہ نہیں نکلتی تو اسے کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے. اس لیے فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو جسم کے بال بال کے اندر، روئیں روئیں کے اندر، ذرے ذرے کے اندر وہ ڈوب کر کے اس کی روح کو گھسیٹ کر کے نکالتے ہیں. اور اگلی آیت کے اندر والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی صفت کا ذکر ہے جو کسی مومن صالح کی روح کو نکالتے ہیں، اور وہ انتہائی آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ اس انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں، جیسے کہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ پاک کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، خوشی بخوشی. تو اس لیے فرشتے جب اس روح کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، چونکہ اس جسم کے اندر وہ سکون محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور
پہلے مرحلے میں وہ نکلنا نہیں چاہتی کہ وہ سکون میں ہے، لیکن جب وہ یہ بشارت سناتے ہیں ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف جب یہ رب کا نام سنتے ہیں خوشی سے وہ تیار ہو جاتے، پھر ان کی روح کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے فرشتے نکالتے ہیں۔ اب وہ روح خواہ وہ بد روح ہو، برے لوگوں کی ہو یا اچھے لوگوں کی ہو، نکال کر کے پھر فرشتے اڑتے ہیں فضا میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ مختصراً یہ کہ یہ روح اللہ کی اس جسم میں امانت ہے، اور اس امانت کو ہم جس طرح اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں ہمیں اس کو گزارنا چاہیے، ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں نیکی توبہ ٹل نہ کریے دم دکی وسا، یعنی کہتے ہیں کہ نیکی کرنی ہے تو یہ ٹائم مت دو، توبہ کرنی ہے مت کہو کہ فلاں دن توبہ کریں گے، اور رمضان شریف آئے گا توبہ کریں گے، جمعۃ الوداع ہوگا توبہ کریں گے، عید کے دن توبہ کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، نیکی توبہ ٹل نہ کریے دم دکی وسا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس رمضان شریف کے کچھ ایام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور کوئی پتہ نہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے جاتے ہیں، رمضان شریف بھی مل جاتا ہے، اور جیسا کہ یہ محترمہ کی ہم نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، انہیں یہ رمضان کی مبارک ساتیں ملیں۔ امید ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ رمضان اور قرآن کریم کے نزول کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ہم ان کی نماز جنازہ میں شریک آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، یا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق الله، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم، یا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.